میرے انتہائی قابل قدر صدر تقریب حاجی شیر بہادر صاحب، تقریب میں نام باقیوں کو میں نہیں لے سکتا، لیکن ان کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کہ جس شخصیت کی یاد میں آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں ان کی جگہ پہ وہ نمائندگی کر رہے ہیں حاجی عمر خطاب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کے بڑے بھائی ہیں، اس لیے میں نے ان کا نام لینا ضروری سمجھا۔ اور ان کے روح رواں قاسم عمر، ان کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کہ وہ بھی حاجی صاحب کے اکلوتے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا کرے۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ حاجی صاحب نے ان کی تربیت جس طریقے پہ کی ہے، مجھے خوشی ہے۔ اور یہ تمام والدین جو ہیں وہ ان کو دیکھیں اور کوشش کریں کہ وہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں، کیونکہ یہ اولاد ہی پیچھے والدین کا نام باقی رکھتی ہے۔ میں آپ سب بھائیوں کا مشکور ہوں، پریس والے میرے بھائی، سوشل میڈیا ٹیم ہے، ہمارے سرپرست ہیں ادھر بیٹھے ہیں، سارے ہماری پارٹی کے یوتھ ونگ والے ہیں، مدر لیگ کے ہیں، دیگر کارکن ہیں، علاقے سے آئے ہوئے تمام بزرگ ہیں، میری نظر سب پہ ہے، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ چونکہ پروگرام جو ہے وہ مسلم لیگ کا ہے، مسلم لیگ نواز شریف، اور حاجی صاحب کی یاد میں ہے، آج تو ہم بڑے سکون میں ہیں، یعنی مسلم لیگ کی باتیں کرتے ہیں تو بڑے آرام سے، بڑے سکون سے کرتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے اس وقت مسلم لیگ پورے ملک میں۔ مجھے یاد ہے کہ حاجی صاحب اس مسلم لیگ کو چلاتے تھے کہ جب انہیں ٹکٹ دیا جاتا تھا تو ان کے پاس ایک گاڑی ہوتی تھی، اوپر ڈکٹیٹروں کی حکومت تھی، کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، تو حاجی صاحب اس ذمہ داری کو لیتے تھے۔ تو چمیڑی اس وقت ہمارا حلقہ PK57 تھا، کچھ شاید اس کے پہلے کوئی اور نام تھا، تو چمیڑی سے لساں، موہاڑ، یہ پہاڑ ہوتے تھے، اور نواز شریف کا جھنڈا حاجی صاحب ان علاقوں میں لہراتے تھے۔ یقیناً انہوں نے بڑے الیکشن کیے، لوگ سارے کہتے تھے یا کہتے ہوں گے کہ حاجی صاحب اپنی زندگی میں الیکشن نہیں جیتے، لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن سارے لوگ اب کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ حاجی صاحب الیکشن جیتتے رہیں۔ آپ مجھ سے پوچھیں کیسے جیتتے رہیں؟ حاجی صاحب اس طرح الیکشن جیتتے رہیں کہ ان کی نظر اپنی سیٹ پہ نہیں تھی کہ حاجی عمر خطاب صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کا ممبر بن جائے، ان کی نظر ایک آنے والے ایسے وقت اور ایسی مسلم لیگ کی طرف تھی جس نے اس ملک کو بنانا تھا، اور اس نے ملک کو بنا کر دکھایا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ حاجی صاحب اس وقت بھی جیتے تھے اور آج بھی جیتے ہیں۔ آج ہمیں فخر ہے کہ ہمیں ایسی پارٹی میں چھوڑ کے گئے، باقی ملک کو چھوڑے میں اپنے اگی پہ آتا ہوں، ونسیرے پہ آتا ہوں۔ اس پارٹی نے 2013 میں 10 سال جلاوطنی نکالنے کے بعد میاں صاحب کو جب موقع ملا وہ ملک کے وزیر اعظم بنے، ملک میں اندھیروں کا راج تھا، لاشوں کے ڈھیر تھے، بے روزگاری عروج پہ تھی، اور ملک انتہائی دگرگوں مسائل میں پھنسا ہوا تھا، طرح طرح کے مسائل تھے، لوگ پریشان تھے، دیکھ رہے تھے کہ کون آئے گا جو اس ملک میں اندھیروں کو ختم کرے گا۔ کراچی درائز جو سندھ ہے وہاں پہ ہے، ہم سے 1800 کلومیٹر دور ہے، لیکن ہماری بیشتر لوگ جو ہیں وہاں پہ مزدوری کرتے ہیں، وہ بیچارے ادھر سے کوئی لاشوں کی صورت میں آتا تھا، کسی سے سنتے تھے کہ جی روزگار نہیں ہے،
باہر نہیں نکل سکتے، اس کراچی کی روشنیاں کس نے بحال کی؟ میں بڑے فخر سے انشاءاللہ کہتا ہوں کہ ہمارے قائد نے کراچی کی روشنیاں بھی بحال کی اور ہمارے روزگاروں کو بحال کیا۔ میں نے اس لیے روزگار کا نام لیا۔ بہت لمبی کہانی ہے، میں اس کو کروں تو میرے خیال میں پورا دن لگ جائے گا، مختصر کرتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حاجی صاحب نے ہماری رہنمائی کی، ہماری اس پارٹی کو مشکل حالات میں چلایا، تو اللہ نے کیا کہ 2013 میں جب مسلم لیگ کو موقع ملا تو پھر ہماری تقدیر بدل گئی ہمارے تناول منصرہ کی۔ کیا آپ لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں تھیں کہ یہاں پہ گیس آئے گی؟ ہم نے سوچا تھا کہ منچورا میں ڈیم بنے گا؟ کیا ہماری یہ سوچ تھی کہ 1.5-2 سال میں یہ اگی سے دربند روڈ جو ہماری جو تناول، میں اس کو شاہراہ تناول کہتا ہوں، یہ بنے گی؟ کسی کو یقین تھا؟ اللہ نے کیا کہ یہ سب کچھ ہو گیا۔ اگر ہماری حکومت کے خلاف سازش نہ ہوتی تو کروڑی میں بھی ڈیم بننا تھا، وہ بھی پائپ لائن میں ہے، شگلی بانی میں بھی ڈیم بننا ہے، وہ بھی پائپ لائن میں ہے، اور جو ہماری یہاں پہ ایریگیشن کے لیے جو ایک پلان تھا اس ہمارے نالے پہ کیپٹن صاحب کا، وہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ ہمارے تناول کی تقدیر بدلنی تھی، مجھے 2 منٹ پہلے ہم باہر بیٹھے تھے تو قاسم بھائی نے کہا کہ میرے ذہن میں زرعی شعبے میں ایک ایسا پلان ہے کہ اللہ نے موقع دیا تو ہم لوگوں کو ایک ایسی تکنیکی خدمات ان کو دیں گے کہ 5 کنال زمین والا مالک جو ہے وہ اپنے گھر پہ انشاءاللہ بیٹھ کے کھائے گا۔ تو زراعت کا تعلق پانی سے ہے، تو جب ہمیں پانی ملے گا تو ہمارے ایسے نوجوان جب اپنی ذہنیت استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے علاقے کی تقدیر بدلے گی۔ اس لیے بھائیو ابھی غور سے سننا میری بات کو، کبھی انفرادی جو مسائل ہیں ان کو اجتماعی مسائل پر کبھی ترجیح نہ دینا، یہ مجھ پر بھی لازم ہے اور یہ آپ سب پہ لازم ہے۔ اجتماعیت سے ملک بنتے ہیں، اجتماعیت سے نوجوان آگے بڑھتا ہے۔ اس وقت ہمیں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے نوجوانوں کی روزگار کا ہے، تعلیم کا ہے، نوکریوں کا ہے، علاج کا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی سوچیں بدلنی ہوں گی، ہمیں اجتماعیت کی طرف جانا پڑے گا۔ تو میں اجتماعیت کو اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن جو کہ ہمارے سر پہ آ پہنچے ہیں، اور 2018 میں جو جنرل الیکشن تھے اس میں ہم 1 سیٹ گنوا چکے ہیں۔ کون سی؟ صوبائی اسمبلی کی، جس کا خمیازہ آپ بھگت رہے ہیں سارے۔ تو میں آپ سب کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ بھائیو، ایک بڑا مافیا، ایک بڑی سازش بڑے عروج پہ ہے کہ اس کیپٹن صفدر کو کس طرح واپس کریں۔ سازشی اور مافیا لگے ہوئے ہیں کہ کیپٹن صفدر کو یا بھائیو مانسیرا کو کس طرح واپس کریں۔ ظاہر ہے وہ بندوق کے زور سے تو واپس نہیں کر سکتے۔ اسی اپنی زبانوں میں اردو ان کو بھی چاہتے ہیں، سوٹے نال بھی تو واپس نہیں کر رکھتے۔ سازش کیا ہو رہی ہے کہ بھائی لوگوں کو طرح طرح کے جالوں میں پھنساؤ، اس کے ووٹ کو کم کرو، اس کو ہراؤ تاکہ واپس چلا جائے۔ تو میں خدا را اپنی نسلوں پہ رحم کرنا، بھائیو یہ ایک بندہ ہمارے پاس اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، اگر ہم نے اس نعمت کو، اگر اللہ کے شکر کے ساتھ اس نعمت کو آگے نہ بڑھایا تو ہماری نسلیں ہمیں بد دعائیں دیں گی۔ یہ واحد آدمی ہے جو ہماری تقدیریں بدلے گا، اس کی جگہ کوئی دوسرا آدمی نہیں پکڑ سکتا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کا ایک نشان ہے، اس شعر کا نشان ہے
بلدیاتی الیکشن ہوں، جنرل الیکشن ہوں، کونسلر کا الیکشن ہو، صوبائی کا ہو، تحصیل کی چیئرمین میئر شپ کا ہو، آپ نے ایک نشان کو دیکھنا ہے اور وہ نشان شعر ہے۔ میری بات سے سارے اتفاق کرتے ہیں؟ خدا کے لیے کسی رشتہ داری میں پراولی میں نہ پڑیں، گمانگیری میں نہ پڑیں، کیپٹن صفدر کے ہاتھ مضبوط کریں، اور اس کا ہاتھ مضبوط کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ووٹ اس کے حق میں استعمال کریں، اور اس کے حق ووٹ اس کا ایک ہی نشان ہے، وہ شعر ہے۔ میں لمبی بات نہیں کرتا، بھی میں مختصر کرتا ہوں۔ آگے جو الیکشن آ رہا ہے، وحید بھائی نے شاید حکام بالا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ غلط ٹکٹ یا غلط انتخاب نہ کریں۔ انشاءاللہ وحید بھائی ہمارے ایک سینئر رہنما ہیں، یوتھ ونگ کے صدر ہیں یوگی کے، بڑی سیٹ ہے ان کے پاس۔ ایسا نہیں ہوگا، میں بلکہ ان کو کہتا ہوں ان کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ ان کی مرضی سے ہوگا، وحید بھائی کی مرضی سے ہوگا۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جو ہمارے جو کارکن جو کہتے ہیں ہم چھوٹے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ چھوٹے نہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ یہ ہمارے جو ورکر ہیں، یہ ان کی مرضی سے ہوگا سارا کچھ۔ کوئی بات، یہ جتنی باتیں آج تک اخباروں کی زینت بنی ہیں، سوشل میڈیا پہ بنی ہیں، یہ از خود بنی ہیں۔ یہ تنظیم والی پارٹی ہے، قائدین کی اپنی حیثیت ہے اور ورکروں کی اپنی حیثیت ہے، کوئی کسی کو بائی پاس نہیں کر سکتا۔ ہم قائدین کی عزت کرتے ہیں اور وہ ہماری مشاورت کو انشاءاللہ شامل کریں گے۔ تو میں سب کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ یہ تحصیل اگی کی دو تنظیمیں ہیں اس وقت، مدر لیگ اور یوتھ ونگ، یہ تنظیمیں انشاءاللہ یہاں سے نام کی توثیق کریں گی۔ جو نام یہاں سے جائے گا اسی کو تحصیل کا ٹکٹ ملے گا۔ صرف ہمیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا، ورکر سے لے کر مجھ تک اور مجھ سے لے کر میرے جتنے بھائی ہیں، سرپرست ہیں ہماری تحصیل میں۔ ہمیں ایک بار بار مجھے یاد آ جاتے ہیں ہمارے سرپرست ہیں، یہ اپنے نعمت الرحمان صاحب ہیں، یہ ہمارے وکیل صاحب، سارے لوگ تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ان کی قیادت میں ہم بیٹھیں گے، ان کی رہنمائی میں ہم سب کو بلائیں گے اور انشاءاللہ مشاورت ہوگی، اور مشاورت کے بعد ہی انشاءاللہ یہ تحصیل کا کوئی چھوٹا ٹکٹ نہیں ہے۔ اور دوسرے ہماری جو وی سی کی نیچے جو ہیں ہمارے بھائی جتنے بھی ہیں، میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت کسی دوسری پارٹی کے کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ ظاہر ہے نیچے ایک ٹکٹ ہم دیں گے، جو دینے کی پوزیشن ہے وہ جنرل کونسل کا ہے۔ جنرل کونسل کا جو الیکشن ہے اس میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپس میں اتحاد رکھیں، آپس میں پیار محبت سے کوشش کریں کہ جو بھائی زیادہ ووٹ لے سکتا ہے اس کو آگے کر دیں۔ ایسا نہ ہو یہ چھوٹا ٹکٹ نہیں ہے، آپ ہم سے ٹکٹ دلا دیں، وہ تیسرے نمبر پہ بھی نہ آئے، اگر وہ 5ویں نمبر پہ چلا گیا یا چوتھے نمبر پہ چلا جائے تو اس پارٹی کی بڑی تذلیل ہوگی۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلے آپ کوشش کریں کہ 100% جو آدمی ہمیں فرسٹ آ سکتا ہے اس کو ہم ٹکٹ، ہم سے آپ نے دینا ہے، ورکروں نے دینا ہے وی سی میں۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جی پوزیشن کچھ تھوڑا واضح نہیں ہے، تو ہم بہتر یہ ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیں کہ وہ سب ہی ہمارے ہیں، باقی پارٹیوں کے پاس تو کوئی جاتے ہی نہیں۔ اب میں ابھی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دوبارہ میں دہراتا ہوں کہ مہربانی کر کے کیپٹن صفدر کو ضائع نہ کریں۔ بہت بڑا آدمی، اللہ نے بڑی نعمت دی ہے، اور اجتماعی سوچ ہے، کسی کو انفرادی فائدہ آج تک نہیں دیا اس نے۔ جب کوئی انفرادی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ میرا کام ایک ہی ہے
اور وہ میرا کام ہے اس علاقے کی تقدیر بدلنا، اور وہ ڈیولپمنٹ ہے. جب تک ایجوکیشن، روڈ، پانی، بجلی یہ چیزیں پوری نہیں ہوگی علاقے کی تقدیر نہیں بدل سکتی. اس کا ایک ہی کام ہے ڈیولپمنٹ، ڈیولپمنٹ، ڈیولپمنٹ. تو میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس آدمی کے پاس اس کا نشان ہو شہر کا، اس کو بھرپور طریقے سے اس کی مدد کریں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. میری طرف سے سب کو السلام علیکم.